الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام یا رسول مصدق المصطفیٰ الامجد احمد علیہ السلام، سیدنا و نبینا و شفیعنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و مولانا و مولا القونین جد الحسن والحسین آنی ابوالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المختومین المنتجبین المنتخبین الذی لا يسع لصفته حد الحدود ولا نعرف موجود ولا جل ممدود فطر الخالق بقدرته من الشر يحب برحمته. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خصوصاً میلاد النبی و احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وخصوصاً میلاد النبی سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، وخصوصاً میلاد النبی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ، وخصوصاً میلاد النبی و پیر و مرشد سید رشید علی القادری الجیلانی والبغدادی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علیہ من اجمعین الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم القرآن الکریم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کا میں تہ دل سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے اپنے اپنے قیمتی وقت نکال کر اس باعظمت و بعرفت و بعزت محفل پاک میں آپ لوگوں نے زیر شرکت کیا، اور میں خاص طور سے میں شکر گزاری ادا کرنا چاہوں گی بانی محفل کا جناب خورشید عالم صاحب جو میرے انکل لگیں گے. خورشید انکل کے یہاں میں آئی ہوں ذکر کرنے، اور میں اپنے بھائی کا شکر گزار ہوں جناب جان عالم قادری صاحب کے گھر میں ذکر کر رہی ہوں. اور الحمدللہ جس گھر میں آئی ہوں ذکر کرنے، یہاں وارثیت کی بھی جھلک ملتی ہے اور قادریت کی بھی جھلک ملتی ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اس سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کا عظیم گھرانہ، جن کے آبا و اجداد بہت ہی عظمت والے ہیں، جسے پنجتن پاک کہتے ہیں. پنجتن پاک کی محبت میں، اہل بیت اطہار کی محبت میں، حضور علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی محبت میں آپ سب یہاں زیر شرکت کیے ہیں. میری یہی دعا ہے کہ مولا آپ تمامی حضرات کو سعاد و آباد رکھے، سلامت رکھے، اور آپ کی اس حاضری کو مولا قابل قبول عطا فرمائے. آمین الہی. ایک بار سب مل کر درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹی سی آیت میں پیش کروں گی، اس کے بعد میں رسول اللہ سے ہوتا ہوا میں سیدہ کائنات تک میں آؤں گی، اور وہاں سے ہوتا ہوا ان کے شہزادے امام حسن مجتبی کی دسترخوان کی فضیلت کی میں کچھ ذکر کروں گی، کیونکہ مجھے بانی محفل نے کہا ہے کہ سیدہ کی عظمت و شان کے لیے یہ محفل پاک رکھی گئی ہے، جس میں حضور کا بھی ذکر ہونا لازمی ہے. میرا یہی ماننا ہے کہ جہاں میلاد شریف ہو، جہاں ذکر ہو، وہاں صرف رسول اللہ کے ذکر، وہاں صرف اور صرف آپ حضور کا ذکر کریں اور اہل بیت اطہار کا ذکر نہ کریں، پھر تو وہ علی محمد. حضور نے سلام کا جواب دیا وعلیکہ السلام، اور کہا کہ کیا پڑھا تم نے، ایک بار پھر سے پڑھنا. پھر وہ شخص کہنے لگے اللہم صلی علی محمد. کہا پھر پڑھو. اس شخص نے پھر دوبارہ پڑھا، پھر اس نے یہی پڑھا اللہم صلی علی محمد.
حضور نے جب 3 مرتبہ سن لیا کہا چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. کہا یہ تم نے، تو کہا کہ تم نے مجھ پر درود ادھورا بھیجا ہے. تو کہا حضور کیسے بھیجو؟ کہا کہ جیسا میں بھیجتا ہوں ویسا ہی بھیجا کرو. تو کہا کیسے؟ کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ یاد رکھنا جب بھی مجھ پر درود بھیجو تو میری آل پر بھی درود بھیجنا. تو اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف میلاد شریف کریں گے صرف حضور کا، حضور نے ہم سب کے دلوں میں بیٹھا دیا، دل و دماغ میں بیٹھا دیا، روح تک بیٹھا دیا، جس کے لیے قرآن کریم کی آیت اتر گئی. سورہ الشورى میں ہر جگہ ذکر کرتی ہوں، آج بھی کروں گی، مرتے دم تک کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، اپنے تمام امتوں سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے آپ کو کوئی اجرت نہیں چاہیے. ارے آپ نے تو ہمیشہ دیا ہی ہے اپنے امتوں کو، ہے نا؟ قرآن دیا، نماز دیا، اللہ کی اللہیت ثابت کروا دی، سب کچھ پیش کیا. اب اگر آپ کو کچھ، اگر یہ امت دینا چاہیں، دینا چاہتے ہیں تو ان سے صرف ایک اجرت مانگیے، صرف ایک اجرت. کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. ارے میں تو وہ ہوں کہ اگر میں اشارہ کر دوں تو پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جائے، ہے نا؟ تم مجھے یہ لا کر سونے چاندی جیورات بہت ساری سونے چاندی اشرفیہ میرے قدموں میں لا کر رکھتے ہو. اللہ نے تو مجھ سے کہا تھا اے میرے مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے. کہا کہ میں نے تو اس نبی، اپنے نبی سلیمان کو پورا سلطنت عطا کیا تھا. آپ کہہ دیں آپ کو میں، آپ کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے ایسی زندگی گزر بسر کرنی نہیں. تو حضور سے سوال ہوا نا، اللہ نے سوال کیا ہے میرے حبیب تب آپ کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کہا میں کے رسول تھے، یہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کے لیے تو آسان تھا، ہے نا؟ یہ کہہ دیں کہ آج اگر میں فاقہ کشی کرتا ہوں تو میری امت جب مجھے دیکھے، جب ان کے حالات بدل جائے، ان کے حالت و حالات سے وہ واقفیت ہو جائے، دنیاوی حالت میں الجھ جائے، سما جائے، ہے نا؟ جو ہمارے نبی کرتے ہیں وہ ہم اس کی حق ادائیگی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اسی لیے کہا مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے سوائے ایک چیز کے کہ میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے مودت کرو، محبت کرو. محبت کے لیے تو یہ آیت ہے، میں پیش کر دوں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے ہم سب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر آپ کی امت، اگر آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، میرے عزیز بندے اگر آپ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں. کبھی حضور بھی ہمیں کہہ دیں، کہہ دیں. اسی انتظار میں تو منتظر ہے نا، تا قیامت تک منتظر رہیں گے کہ حضور بس کہہ دیں کہ یہ میری ماننے والی ہے، یہ میری اہل بیت کی چاہنے والی ہے، یہ میری خادمہ زہرا ہے. کیا کہیں، بہت بڑی بات ہوگی ہمارے لیے. ہمیں اور کیا چاہیے دین میں، اور کیا چاہیے حضور سے، کیا چاہیے؟ جب پوری مسجد نبوی میں تمام صحابہ اکرام و اجمعین رضوان اللہ علیہ کے جماعت میں حضور نے جب کہا کہ مجھے صرف ایک اجرت چاہیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سب نے تسلیم خم کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، دین کے حبر الامہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، سنت والجماعت کے معتبر عالموں نے لکھا ہے، میں آپ کو یہ پھر سے کہہ دے رہی ہوں کہ انہوں نے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتکم. کہ یا رسول اللہ آپ جن کی باتیں کرتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں کہ میرے اقربا سے محبت کرو، محبت بھی نہیں مودت کرو، میرے گھر والوں سے مودت کرو، میرے اہل بیت سے مودت کرو. کون ہے یہ آپ کے گھر والے؟ من قرابتک. میں ہر ذکر میں بیان کرتی ہوں، آج بھی کروں گی. کون ہے یہ آپ کے گھر والے؟ حضور کے چہرے انور پر کلیاں کھل گئی. کیا کہتے ہیں؟ حضور نے اتنا مسکرایا کہ ان کی دندان مبارک دکھے گا. ہؤلاء اہل بیتی قال علی الفاطمہ الحسن والحسین. کہ تو نے مجھ سے پوچھا نا کہ من قرابتک کا کون ہے آپ کے گھر والے،
کون ہے آپ کے اقربا؟ تو سنو اے عبداللہ ابن عباس سنو، اور تمام صحابہ، میرے پیارے صحابہ، میری پیاری امت، اللہ کے نیک بندے سن لو، سن کے رکھو، جان کے رکھو، تا قیامت تک اپنے دل میں گھر کر لینا اس بات کو جو میں کہنے والا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی خاتون و مستورات میری مائیں و بہنیں نہیں ہوں گی کہ جن کے دل میں اہل بیت کے لیے محبت نہیں ہوگی، اور محبت بھی نہیں، مودت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم نے محبت تو سنی ہے، یہ مودت کیا ہے نا؟ مودت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جو ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ جہاں میں ان شارٹ کر دیتی ہوں، مختصر کر دیتی ہوں کہ مجھے اور بھی روایت پڑھنی ہے، کہ حضور نے فرمایا جہاں محبت کا خاتمہ ہوتا ہے وہیں سے مودت کی شروعات ہوتی ہے۔ کیا پہلے بیت کے لیے اپنی جان بھی دے دے، اپنی کسی کی جان بھی لے لے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار لے کر کھڑے ہو جائے، نہیں، بلکہ جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں کہ اہل بیت کے ماننے والے غیر مسلکی ہیں، یا یہ بھی درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ سیدہ کائنات کے لیے خاص طور سے یہ ذکر رکھی گئی ہے، میں اس پہ آنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ہمارے نبی کا نور، جہاں تک ہمارے نبی کی نور کی بات ہے، کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے نور کا کیا ہی عظمت ہو۔ میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں کہ میں اپنے نبی کے نور کی عظمت بیان کروں، لیکن پھر بھی چونکہ مجھے سیدہ کائنات کی روایت میں پڑھنی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ پیش نظر کروں گی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، زیادہ نہیں، چھوٹا سا واقعہ، پھر آپ سمجھ جائیں کہ ہمارے نبی کے نور، ہمارے نبی کے جو نور کی عظمت ہے، جب ان کی ایک عزا کی نور کی عظمت یہ ہے تو ہمارے نبی کے پورے سراپا نور ہے، ان کی عظمت کیا ہوگی۔ روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ہے نا، ہماری ام المومنین میں سے حضور کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور دیکھتی ہیں کہ ہمیشہ ان کے کمرے کی صاف صفائی بہت ہی خوشنمی کے ساتھ رکھتی ہیں۔ گئی اچانک دیکھا ایک طاق ہے، ان کا حجرہ ہے، ہمارے حضور کا حجرہ ہے، طاق ہے، تختہ ہوتا ہے نا، وہاں پر ایک چھوٹی سی پوٹلی رکھی ہوئی ہے، چھوٹی سی پوٹلی رکھی ہوئی ہے، اور اس پوٹلی میں سے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے نور اچھل رہے ہیں، کچھ روشنی۔ اب یہاں تو معجزے ہونا عام بات ہے نا، عام بات ہے۔ اور آگے گئی تو دیکھا کہ پوٹلی میں جو چھوٹا چھوٹا ننھا ننھا جو نور ہے وہ اس پوٹلی سے اچھل رہا ہے، نکل رہا ہے، کود رہا ہے، باہر آ رہا ہے، اور وہ پوٹلی پوری نور سے منور ہے، روشناس ہے۔ آگے گئی اور آگے قدم بڑھایا تو دیکھا ہمارے حضور علیہ السلام کے ناخون مبارک ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے حضور کے ناخون مبارک کی عظمت یہ ہے، تو خود ہمارے حضور کے نور مبارک کا کیا عظمت ہوگا، کیا ہی کہنے بڑی بات ہوگی ہمارے لیے، ہے نا، کہ شعر ہے نا کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا ہے کہ یہ نور دراصل میرا نور کوئی عام نور نہیں ہے۔ حدیث قدسی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے کنتو کنزر مخفیا فخلقتم خلقا، کہ اللہ کا فرمان ہے، حضور فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے چاہا، اللہ فرما رہے ہیں میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جانے، لوگ مجھے پہچانے کہ اللہ بھی کوئی ہے، جو ان کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہے نا، اللہ ایک ہے، ہم سب کے مولا و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہے نا۔ میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جانے، لوگ مجھے پہچانے، اس لیے سنیں توجہ، اس لیے میں نے اپنے نور سے ایک نور کی خلقت کی، اور وہ نور کوئی اور نہیں، رسول اللہ نے فرمایا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نور کوئی اور نہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب جو اللہ کے نور ہوں گے ان سے پوری کائنات جگمگائی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے نا کہ لولا ما خلقت الافلاق، کہ میرے حبیب میں اس چاند، سورج، زمین و آسمان، 18 سے زیادہ عالمین، 14 روشن طبقات، 7 آسمان، تمام ستارے، سیارے، ارض و خلا و سما فضا کو میں بناتا ہی نہیں اگر آپ نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، میں نے ان سب کو
میں نے بنایا ہے۔ ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں جو 1.25 لاکھ نبیوں میں نہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو سلطان الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، اور انہی کی شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و اجمعین کے ذکر کے لیے، عظمت کے لیے ہم سب یہاں اکٹھا بیٹھے۔ ابھی کچھ دن ہو رہا ہے ان کی نزول پاک گئی ہے، ولادت شریف گئی۔ میرے بھائی جناب جان عالم قادری صاحب نے سوچا کہ اپنے گھر میں ایک ذکر رکھوں، اہتمام کر دوں، اور سیدہ سے شروع ہو، سیدہ سے شروع ہو اور دسترخوان حسن مجتبی علیہ السلام پر ختم۔ مولا سلامت رکھیں۔ سیدہ کونین ہماری سیدۃ النساء العالمین کے لیے میں کیا روایت دے سکتی ہوں کہ جس کے لیے حضور تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ حضور کسی کے لیے کھڑے ہوں؟ تمام صحابہ اکرام ان کی تعظیم کرتے تھے، خود چرند و پرند، پیڑ پودے، تمام مخلوقات، کل اشیاء کے خالق ہمارے رب العالمین ہیں، سب ان کی عبادت میں جھکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں تعظیم کرنی ہے تو میرے حبیب کی بھی تعظیم کر لیا کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ ایک اللہ میں ہوں، قرآن کی آیت پیش کر رہی ہوں، ایک اللہ میں ہوں جس کی اطاعت تم پر واجب ہے، ایک میرا حبیب ہے جس کی اطاعت تم پر واجب ہے، اور وہ اولی الامر منکم جو اہل بیت اطہار ہیں، جو رسول اللہ کے پنجتن پاک ہیں، ان کی تعظیم ہم پر فرض ہے۔ دیکھیے جو رسول اللہ نے کہہ دیا وہ سنت ہو گیا ہے نا، جو قرآن کریم میں آیت بن کر اتر گئی وہ فرض ہو گیا۔ اور جہاں سنت اور فرض ایک جگہ مسلط ہو جائیں تو ہم پر واجب کہلاتی ہے نا۔ تو اہل بیت کو ماننا یہ صحیح طور پر امت مصطفیٰ کی پہچان ہے، امت محمدی کی پہچان ہے۔ ایک بدرود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام صحابہ اکرام جب تعظیم سے ہمارے نبی کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سب یہی فرماتے ہیں، ہم بھی تو یہی کہیں گے، فدیہ کے ابی و امی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ، میرے والدین، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں یا رسول اللہ، ہے نا۔ تمام صحابہ اکرام فرماتے تھے، اور خود ہم بھی تو یہی کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ سے لے کر ہمارے آبا و اجداد، اور ہمارے آبا و اجداد سے لے کر آنے والی 70 نسلیں آپ پر اور آپ کے اہل عیال پر قربان ہو جائیں۔ وہی حضور اپنی شہزادی کونین کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے، منبر رسول سے اٹھ جاتے تھے، جہاں اللہ کا فرمان ہے کہ اے میرے حبیب جب آپ خطبے دیا کریں تو اپنے امتوں سے بھی کہہ دیجئے گا کہ آپ کو زحمت نہ دے کسی قسم کی، خطبوں میں رکاوٹ نہ پیدا کریں، ہے نا۔ لیکن حضور کہ میرے ماں باپ، رسول اللہ فرماتے ہیں سیدہ سے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں اے شہزادی کونین۔ صرف یہ نہیں کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ، صرف یہ نہیں کہ وہ مولا علی کی زوجہ ہے، صرف یہ نہیں کہ وہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، بلکہ سب سے بڑی بات جو میں کہنے جا رہی ہوں کہ امام رضا کی حدیث ہے اور کئی راویوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے ڈائریکٹ اللہ کو راضی کر لیا۔ جس سے سیدہ راضی ہو جائے اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور اس کے برعکس جس سے سیدہ ناراض ہو جائے اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری کتنی بڑی خوش نصیب ہے کہ مولا تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا کیا، اور دین اسلام جب عطا کیا تو ہمیں امت مصطفی میں رکھا ہے نا، اور اتنا ہی نہیں ہمارے دلوں میں پنجتن پاک کے لیے محبت قائم و دائم کر رکھا۔ کہ شہزادی کونین کے لیے ایک چھوٹا سا معجزہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش نظر کرنا چاہوں گی، آپ لوگوں کی اجازت۔
اس میں عظمتیں بھی شامل کہ شہزادی کونین کی عبادت کی میں کیا بات کروں. ہمارے اور آپ کی عبادت میں بہت کجی ہے, بہت کجی ہے. اچھا میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گی. میں نے اس دن بھی میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا, آج بھی میں آپ لوگوں کے درمیان پڑھنا چاہوں گی کہ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں کہ آپ بتائیں کہ آپ کی اور میری عبادت 365 دن پوری ہوتی ہے, مکمل ہوتی ہے؟ کوئی جو ہے میری مائیں بہنیں کہہ دیں نہیں, ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ہم پوری طریقے سے پاک و پاکیزہ نہیں ہیں. ہمیں پاک ہونے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے, ہمیں پاک ہونے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے. طہارت کے اس مقام پر ہم فیضیاب نہیں ہیں, لیکن واحد ہمارے رسول اللہ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و اجمعین طہارت کی ملکہ کہلاتی ہیں, جن کے لیے قرآن کریم میں اہل بیت اطہار کے لیے قرآن کریم میں آیت اتر گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ الاحزاب کی آیت, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اچھا اللہ جس کے گواہ بن جائے, ہے نا, جب ہم پر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم فلاں کو گواہ بناتے ہیں, فلاں کو گواہ بناتے ہیں, ہے نا, لیکن جب اللہ کسی کے لیے خاص طور پہ گواہ بن جائے تو اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں, ہے نا. دنیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جہاں اس گھرانے کی عظمت کے لیے اللہ خود گواہ بن جائے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو سوچے کہ یہ اہل بیت یہ پنجتن پاک کون ہے کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا, خاص طور سے سیدہ کے لیے فرمایا کہ میں نے تمام لغزشوں کو, علائشوں کو, گندگیوں کو, ناپاکیوں کو میں نے دور رکھا ہے اہل بیت سے, نہ کہ میں نے اہل بیت کو دور کیا. میں نے تمام لغزشوں کو, میں نے علائشوں کو, میں نے ہر گندگیوں کو, ناپاکیوں کو میں نے ان سے دور رکھا, کیونکہ پہلی وجہ یہ میرے نور ہیں, ہے نا, یہ میرے نور ہیں, یہ میرے مصطفیٰ کے نور ہیں, یہ میرے مصطفیٰ کے خون ہیں, یہ میرے مصطفیٰ کے نور ہیں. اور دوسرا, کوئی بھی جسارت ان کے سامنے پیش نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی عظیم و فخر کی بات ہے. سیدہ کائنات کی میں کیا عظمت بیان کر سکتی ہوں. ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی خراجت مند پیش کرنے کے لیے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ کل جب روز محشر آئے, جب ہم اپنے اپنے قبروں سے اپنے اپنے رہبروں کے ساتھ اٹھائے جائیں تو مولا ہمیں ایک القاب سے پکارے, صرف ایک القاب پکارے جائیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہو. سیدہ کونین کی عبادت کی میں کیا مثل پیش کر سکتی ہوں کہ خود جناب فضہ نے فرمایا ہے کہ سیدہ کو میں نے دیکھا ہے, ان کی خادمہ ہے نا, سیدہ کو میں نے دیکھا ہے, ان کی عبادت کو میں نے دیکھا ہے, صبح سے شام تک, شام سے رات تک, ظہر سے عصر تک, عصر سے مغرب تک, مغرب سے عشاء ہو جاتی, اور فاطمہ الزہرا کی عبادت چلتی رہتی, مسلسل جاری و ساری رہتی. ایک دفعہ جناب فضہ نے پوچھ لیا کہ بی بی آپ تھوڑا آرام کر لیں, آپ تھوڑی تھک جاتی ہیں, آپ گھر کے سارے کام بھی کرتی ہیں, مجھے بھی اتنا کام نہیں کرنے دیتی, چکی بھی خود اپنے ہاتھوں سے پیستی ہیں, ہے نا, آپ نماز کی ادائیگی اس قدر کرتی ہیں, آپ اللہ کی عبادت میں اس قدر آپ ممنوع ہو جاتی ہیں کہ ہم آپ سے حاجت طلب کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کیا جناب فضہ فرماتی کہ آپ تھوڑی سے آرام کر لیں. انہوں نے کہا کہ فضہ تو نے مجھ سے کہا ہے نا, سنے توجہ, فضہ تو نے مجھ سے کہا ہے, چلو ٹھیک ہے میں آرام کر لیتی ہوں. سنے, بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے, ٹھیک ہے میں آرام کر لیتی ہوں. سیدہ نے تھوڑی دیر آرام کیا. وہ آرام کر رہی تھی, دوسرے کمرے میں کچھ اور کام پڑا جناب فضہ کو, دوسرے کمرے میں گئی. جب پہلے کمرے سے جب گزر رہی تھی, تب تو دوسرا کمرہ آئے گا, گزر رہی تھی تو دیکھا کہ مصلی پر جناب سیدہ مصلی پر ہے, سجدے کی حالت میں ہے اور عبادت ہو رہی ہے.
یہ معجزہ ہے, سنیں, عبادت ہو رہی ہے. جناب فضہ نے کہا کہ میں نے تو ابھی کہا تھا کہ آپ تھوڑے آرام کر لیں. کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے اس رکعت کے بعد جو ہے سیدہ پھر سے عبادت اپنی عبادت پھر سے کنٹینیو کر لیں اور تھوڑے آرام کر لیں اس عبادت کے بعد. جناب فضہ نے سوچا کہ ٹھیک ہے. پھر وہ کچھ دیر بعد آئیں تو دیکھا کہ جناب زہرا دوست کیا, تب جا کے وہ اپنی عبادت کو روک کر وہ تھوڑی سی آرام فرما رہی. پھر پہلے کمرے سے گزر ہوا تو دیکھا سیدہ مصلی پر. اب انہوں نے اپنے سارے کام کو چھوڑا, سائیڈ رکھا, سارے کام کو چھوڑ دیا. کہا کہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں, پہلے کمرے میں بھی سیدہ عبادت کر رہی ہے اور دوسرے کمرے میں بھی آرام فرما رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہا ہے. اور وہاں چکی بھی چل رہی ہے, کیا کہنے, وہاں چکی بھی چل رہی ہے. یہ میں دیکھ کیا رہی ہوں. جناب فضہ ہمیشہ دیکھتی, ہمیشہ اس طرح کی معجزات دیکھا کرتی تھی. تو آخر کار جب عبادت مکمل ہو گئی جناب زہرا کی, انہوں نے فرمایا فضہ کیا بات ہے, تم ابھی تک یہی کھڑی ہو, عبادت تو میں نے کر لیا, آرام بھی کر لیا. کہا کہ ایک ساتھ آپ ایک ہی ساتھ عبادت بھی ہو رہی ہے آپ کی, ایک ہی وقت میں آپ آرام بھی فرما رہی ہیں اور وہاں چکی بھی چل رہی ہے. تو اب سنیں جناب زہرا کی زبان مقدسہ کی بات سنیں. کہا کہ فضہ سن لو, آج تم میری ظاہری و باطنی دونوں معجزات سن لو. میرا لقب اللہ نے مجھے جو فاطمہ, جو مجھے نام دیا ہے نا فاطمہ, دراصل میرا القاب ہے فاطر, کہ زمین و آسمان کی ملکہ, خشک و تر کی ملکہ. اور یہ القاب مجھے اس لقب سے میرے مولا نے, میرے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. تو سن لو, میں اپنے خیر والے عطاؤں والی ہاتھوں سے میں جب چکیاں پیستی ہوں, سنیں یہ جو چکیاں چل رہی ہے پوری کائنات میں رزق بٹ رہے ہیں. کیا کہیں گے, اب لوگ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے, اللہ ہے, اللہ ہی تو رزق عطا کرتے ہیں. بے شک, لیکن اللہ آپ کو ڈائریکٹ آ کر دیں گے, آپ کے ہاتھوں میں پروسیں گے, آپ کے پلیٹ میں پروسیں گے. وہ تو یہی کہیں گے نا, کیوں تو نے نہیں سنا, تو نے نہیں پڑھا قرآن کی وہ آیت جس کے لیے میں نے تم سب کو بتایا تھا کہ قرب وسیلے کو تلاش کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت پیش کر رہی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ, کہ ایمان والو قریب کے وسیلے کو تلاش کرو, قرب وسیلے کو تلاش کرو. تو جناب فضہ سے انہوں نے فرمایا جو چکی چل رہی ہے میرے در سے چل رہی ہے, تو سن لو فضہ, پوری کائنات میں ہم خیر کی عطاؤں والی ہاتھ ہے. اللہ ہمارے ذریعے سے, اللہ ہمارے خیر کے ہاتھوں کے ذریعے سے پوری کائنات میں رزق بڑھتی ہے. اور ہم بھی تو یہی کہیں گے نا کہ سیدہ ہمیں بھی آپ کے بابا جان کے, آپ کے اہل بیت سے, آپ کے پنجتنی پاک کا صدقہ ہمیں عطا کرتے رہے. آج ہم پر اور آپ پر جو کچھ بھی مولا نے ہمیں عطا کیا ہے یہ سب رسول اللہ کی عطا ہے, رسول اللہ کا صدقہ ہے, پنجتن پاک کا صدقہ ہے. اور یہ صدقہ کھانے میں ہمیں کوئی شرم نہیں بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں کہ جہاں فرشتے اس در کے منتظر ہوں, جہاں فرشتے عطاؤں کے لیے اس در پر جھکتے ہیں اور فرماتے ہیں خود سید الملائکہ, خود سید الملائکہ جبریل امین فرماتے ہیں کہ حضور ایک میری وہ حد ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے, اس سے آگے میں بڑھ ہی نہیں سکتا. اور ایک اس دنیا میں وہ در ہے, وہ گھر ہے کہ جہاں میں جھکنا پسند کرتا ہوں, اور میں جتنا جھکتا ہوں اتنا مجھے عوض کمال ہوتا چلا جاتا ہے. کیا کہنے, اتنا مجھے عوض کمال ہوتا چلا جاتا ہے. ایک شعر پیش کر دوں اگر آپ لوگ کی اجازت. میں نے یہ شعر کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے میں نے تحریر کیا ہے, اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. یہ آپ لوگوں کی زبان کی بات ہے اور خود میں نے لکھا ہے, تو میں یہ شعر نظر کرنا چاہوں گی اگر آپ لوگ کی اجازت ہو, اگر آپ لوگ کہہ دیں. ہے صفت
पैगंबर, जात उस खुदा की है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है सिफ्ते पैगंबर, है सिफ्ते पैगंबर और जात उस खुदा की है मोहम्मद, है हसन और हुसैन मकदमे रब्बे जुल जलाल की, है हसन और हुसैन खैर मकदमे रब्बे जुल जलाल की, और उन अताओं पर मैं क्यों ना झुकूं अहमद, और उन अताओं पर मैं क्यों ना झुकूं अहमद, जहां फरिश्ते भी मुंतजिर रहते हैं चूमने को चौखटे ज़हरा के। ये वो दर है, ये वो घर है, ये वो करीमों का घर है, ये वो करामत वाला दर है कि जितना आप झुकते चले जाएंगे उतना आपको औज़े कमाल होता चला जाएगा। एक बार दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अलैहि वसहबिहि वसल्लम। आखिरी वाक़या, इशा की वक्त हो जाएगी, आखिरी वाक़या मैं जनाब इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम के लिए मैं पेश नज़र करना चाहूँगी कि ये कैसे मुमकिन हो, एक जुमले पेश कर दूँ आप लोगों की इजाज़त हो, ये कैसे मुमकिन हो कि जहाँ हमारे नबी का जिक्र हो वहाँ सैयदा का फरमाते हैं कि याद रखना। एक जुमले मैं पेश करना चाहूँगी अगर आप लोगों की इजाज़त हो, आप भी अपने दिलों में ये घर कर ले इस बात को कि कई बड़े बड़े जाकिरों से मैंने सुना है, आलिमों से मैंने सुना है, और मैं खुद ये फरमाऊंगी, ये मैं खुद कहूंगी कि याद रखें, मकतब हजार हो, मसलके हजार हो, मसलके सैकड़ों। आप में से कोई चिश्ती होंगे, कोई कादरी होंगे, कोई सावरी होंगे, कोई वारसी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद सिलसिला कादरी से जी, कोई कुछ ना कुछ सिलसिले से होंगे। मसलके हजार हो जी, मकतबे सैकड़ों हो, लेकिन मकसद सिर्फ एक होना चाहिए और वो है मकसदे मवद्दता फिल कुर्बा, मकसदे अहले बैत, मकसदे पंजतने पाक। जिस घर से हमें अता होता है, जिस दर से हमें अता होता है, हमारी किस्मत संवरती है, उस दर को हम भूल जाएं, ये कैसे हो सकता है? कि दस्तरखान पेशी कि नुज़ुल पाक थी वो पूरी हो गई, खास तौर से इसीलिए जिक्र हो रही है। मैं बता दूं कि ये सखावत वाला दर नहीं है, ये करामत वाला दर है, ये करीमों का घराना है, और यहाँ मौजिज़े आम हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो बस इन्हें याद कर लिया करें। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब भी तुम परेशान हो ना, बस अपनी आंखों को बंद करना, मुझे याद कर लेना। जब तुम्हें कोई हाजत हो तो मेरे हुसैन को याद कर लेना, तुम्हारी हाजत दूर हो जाएगी। जब तुम्हारे घर में फाका कशी हो जाए, अल्लाह ना करे मेरे किसी बहन माए भाइयों के घरों में कभी भी ये हो, हमारे घरों में कभी ना हो, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर कभी हो तो मेरे करीम वाले बेटे हसन को याद कर लेना। जब तुम्हें कोई गम सताए तो मेरे हुसैन के गम को याद कर लेना, तुम्हारे गम हल्के हो जाएंगे, तुम्हारी तकलीफें हल्की हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, हमें जरूर याद करना, और हम ही हैं जो तुम्हारी शफाअत का जामिन बनेंगे, हम ही हैं जो रोज़े महशर में तुम्हारा इंतजार करते फिरेंगे। क्या कहें, वो वाकया मैं ज़रूर बताऊंगी, रोज़े महशर का एक वाकया हमारे लिए, ख़ास तौर से हम तमाम मुहिब्बानों के लिए मैं ज़रूर आखिर में पेश करूंगी। पहले मैं ये बता दूं कि इमाम हसन मुजतबा की दस्तरखान मशहूर है। उस ज़माने में पूरी मदीना से लेकर यानी शहर अरब में जितने भी शहर हैं, अरब के जितने भी शहर हैं, मशहूर आज भी हैं, आज भी हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप अहले बैत तक आइए तो ज़रूर, आप इस बज़म में बैठिए तो जरूर। तमाम तल्ख हकीकत है, बहुत ज्यादा तल्ख हकीकत है, लेकिन ये हकीकत है कि कब्र में हमारे अपने हमारे लिए नहीं आ पाएंगे। कौन आएगा? जिनके हाथों हम बैत किए हुए हैं, हमारे पीरो मुर्शिद हुए, हमारे रसूल अल्लाह हुए, पंजतनी पाक हुए, मौला मुश्किल कुशा मौला अली अलैहिस्सलाम, है ना,
وہی ہماری آئیں گے نا ہماری مشکل کو آسان کرنے کے لیے، ہے نا. کل روز محشر میں کون آئے گا ہمارے لیے؟ کل روز محشر میں کوئی کسی کا نہ ہوگا، نہ دوست یار رشتہ دار احباب، کوئی بھی نہیں. لیکن ہماری نظریں صرف اور صرف ہمارے حضور علیہ السلام پر، ان کی شفاعت کے قائل رہیں گے، ہماری نظریں انہیں تلاش کریں گی. اور ہم تمام عورتوں کو یاد رکھیے گا، ہم تمام مستورات جس طرح ہم یہاں اکٹھا ہیں نا، کل روز محشر میں ہم تمام عورتوں کو سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا کے سامنے روگردانی کرنی ہے. جب ان کے سامنے ہم کھڑے ہوں، جب سیدہ ہم سے کہہ دے کہ تم میری ماننے والی ہو، سنیں سمجھو، کیا واقعی تم میری ماننے والی ہو، تو تم نے ہم پنجتن کو خود سے دور کیوں رکھا؟ مجھے کیوں خود سے دور رکھا؟ مجھے اپنے قریب لاؤ تب تو میں تمہارے قریب آؤں گی، قریب رہوں گی. تو امام حسن مجتبیٰ کی دسترخوان اس زمانے میں بہت مشہور، آج بھی الحمدللہ. ہم جن کے کنڈے پاک کا نیاز کرتے ہیں، امام جعفر الصادق خیر پوری کا نیاز کرتے ہیں. امام جعفر الصادق کا قول ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا جب بھی تمہارے گھر میں فاقہ کشی ہو جائے، پریشانی ہو جائے، چھوٹا سا دسترخوان میرے جد امجد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر کر دینا. اور یہ نہیں کہ صرف اپنے لیے نظر کرنا، سنیں نظر کی بھی آج لوگوں نے کئی وقفوں میں لے لیا ہے کہ نظر ہے تو صرف ہم اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے. نہیں، اب میں ایسا نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ پوری دنیا کو کھلائیں، نہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیں اور انہیں کھلائیں، لوگوں کو کھلائیں اور کہیں کہ یہ امام حسن مجتبیٰ کا صدقہ ہے. اور ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں صدقہ خانے، اس گھرانے کے صدقہ خانے میں بڑا ہی فخر محسوس کرتے ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا علیہ وصحبہ وسلم. یہ ایک چھوٹی فضیلت تھی جو میں نے بیان کیا. امام حسن مجتبیٰ کا میں بچپن کا واقعہ میں آپ لوگوں کو پیش کر دوں گی، آپ سمجھ جائیں گے کہ انہیں ہمارے رسول اللہ نے، اہل بیت نے انہیں القاب سے نوازا ہے. امام حسن کو جو دین کے دوسرے امام ہیں ہمارے، ہے نا، دوسرے امام ہیں، ان کو لقب سے نوازا ہے کہ قریب اہل بیت کہہ کر پکارا ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے لائن. سنیں میں ہمیشہ عالمانہ ہی گفتگو کرتی ہوں، اس کے علاوہ ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہوتی، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. ایک ہوتا ہے لعین جو خود کھائے یا نہ کھائے لیکن دوسروں کو بھی کھانے نہ دینا، ایسا ہی ہے. دوسرا ہوتا ہے سخی جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، ہے نا، ایسا ہی ہے. اچھا ایک لعین ہوتا ہے، چلیے ایک بخیل کی بھی مثال دے دوں، ایک ہوتا ہے لعین جو خود نہ کھائے اور دوسروں کو بھی کھانے نہ دے. ایک ہوتا ہے بخیل، عربی کے الفاظ، ایک ہوتا ہے بخیل کہ وہ خود کھائے، صرف خود ہی کھائے، دوسروں کی طرف متوجہ نہ دے، خود ہی کھائے. یعنی لوگ ہوتے ہیں نا کہ میں ہم یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ انا ہو جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ بھی فرماتے ہیں، اللہ کا قول ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے ناپسندیدہ چیزوں میں سے ناپسندیدہ چیز یہ بھی ہے کہ لوگ تکبر کرتے ہیں، وہ گھمنڈ کا شکار ہو جاتے. کس بات کی گھمنڈ؟ تجھے میں نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی میں آنا ہے نا. اسی لیے کہا کہ مولا علی نے بھی فرمایا ہے کہ کس بات پر تم زمین پہ اکڑ کر چلتے ہو، جھک کر چلو. یہی بات ہے نا کہ ہم اگر جھکنا آ جائے ہمیں تو ہمیں عطا بھی ہونا شروع ہو جائے گا، ہے نا. اسی لیے جھک کر رہا کرو، اپنی نظروں کو نیچے رکھو. اور اکڑ کس بات کی؟ اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہے، زندوں کی پہچان اکڑ کر نہیں ہوتی ہے نا. ایک ہوتا ہے بخیل جو صرف خود کو سوچے، خود کو دیکھے.
تیسرا ہوتا ہے سخی، جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ چوتھا ہے کریم، کیا کہنے کریم، کہ خود کھائے یا نہ کھائے خود کی پرواہ نہیں لیکن دوسروں کو ضرور کھلائے۔ اور یہ ہے حسن مجتبیٰ کا لقب، کریم اہل بیت۔ کریم ان کا لقب سے نوازا ہے، میرے رسول اللہ نے نوازا ہے۔ کیسے نوازا، کیوں نوازا، اس پر تو گفتگو ہونی چاہیے نا۔ دسترخوان پر تو بے شمار حدیثیں ہیں، بے شمار روایتیں ہیں۔ آپ لوگ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ لوگ یوٹیوب کھولے بے شمار فضیلت مل جائے گی۔ لیکن میں امام حسن کا ایک واقعہ، زیادہ نہیں، صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بچپن کا میں سنانا چاہوں گی، اگر آپ لوگ کی اجازت ہو۔ اس واقعے کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا کہ امام حسن مجتبیٰ کتنے قریب تھے، ان کے معجزات بھی کیسے ہیں، ان کی قریبی بھی کیسی ہے، اس نے ان کے اسوائے حسنہ کیسے ہیں، آپ سمجھ جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، میں تم سب میں ایک نمونہ عمل کے طور پہ جانا چاہتا ہوں، نمونہ عمل، کہ تمہاری صورت کوئی بھی ہے کیسی بھی ہو، تم یوسف جیسے حسین کیوں نہیں ہو جاؤ گے، لیکن اگر تمہارا کردار بد کردار رہا تو تم میرے امتی کبھی نہیں بن سکتے۔ لیکن اگر تمہاری صورت بلال حبشی جیسے بھی کیوں نہ ہو، اگر تمہاری سیرت میں سیرت مصطفی جھلکتی ہے تو تم میرے پیارے عزیز امت میں سے ہو۔ سبحان اللہ۔ آج افسوس کی بات ہے، لوگ صورت کو ترجیح دیتے ہیں، سیرت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی کہوں گی کہ سیرت، ہمارے نبی نے کہا کہ اخلاق ہونا چاہیے، اگر تم میں اخلاق نہیں ہے تو تمہاری صورت، تمہاری دولت، تمہاری شہرت، ان سب کو میں رد کرتا ہوں۔ لیکن اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، سیرت ہے تمہارے پاس 5 کھجور ہیں، اگر ایک بھی تم کسی کو دے دیتے ہو سیرت کے بنا پہ، اس اخلاق کے بنا پہ، اسوائے حسنہ کو یاد کرتے ہوئے، مجھے یاد رکھتے ہوئے، تو میں تمہیں کل روز محشر میں اپنے پاس بیٹھاؤں، تم میرے قریب رہو گے۔ تو امام حسن کا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہوں گی، آپ سب مل کر ایک بار درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس واقعے سے میں ریفرنس سے پڑھ رہی ہوں، بہت بڑے عالم رہ چکے ہیں، سنت والجماعت کے مولانا حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر در منصور سے واقعہ میں پیش کر رہی ہوں۔ بہت ساری والیومز میں ہیں، مجھے اتنا ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ کس والیوم میں ہے۔ ہاں، آخری واقعہ پیش کر، بس 5 منٹ بعد۔ اس ریفرنس سے میں دے رہی ہوں کہ امام حسن بچپن چھوٹے سے ہیں، معصوم سے، حضور کے پاس ایک شخص آئے اور پتہ نہیں کہاں سے آئے، یہ نہیں پتا، بڑے بھوکے تھے، بڑے پیاسے تھے، حضور کے پاس آئے اور کہا کہ حضور، روتا ہوا آئے حضور کے دہلیز پر۔ حضور نے دور سے دیکھ لیا اور کہا کہ اسے اندر بھیجو، اندر آنے دو اسے۔ اندر گئے، حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے، روتے کیوں، پریشان کیوں؟ دیکھیے حضور سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حضور سب جانتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی، اور میں اپنے امتوں کی حاجت ایسے سنتا ہوں جیسے میرا خدا سنتا ہے اپنے بندوں کی۔ اسی لیے کہا کہ مجھے یاد کیا کرو، مجھے پکارتے ہو، تمہاری حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ان کے سامنے آئے، امام حسن بڑے غور سے انہیں دیکھ رہے تھے، بڑے غور سے، روتے ہوئے آئے اور کہا کہ حضور، میں بڑا بھوکا ہوں، بڑا پیاسا ہوں۔ حضور نے فرمایا، ایک صحابی رسول سے کہا، ابو رافع سے کہا، اے ابو رافع، یہ ساری تشتری اسے دے دو، جتنے کھانے کی ہے سب کچھ دے دو، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا۔ امام حسن مجتبیٰ حضور کی گود میں تشریف رکھے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کھجور کھا رہے تھے، شاید کھا چکے تھے، کئی روایت ہے دوسرا کھانے والے تھے۔ جب امام حسن کی نظریں اس شخص پر پڑی تو انہوں نے پوچھا کہ نانا جان اجازت ہے؟ کہا بے شک بیٹا میرے حسن اجازت۔
وہ اٹھے, اپنے دامن میں جو کھجور کے گچھے لیے ہوئے تھے نا, آگے بڑھے, ننھے ننھے قدم ان کے آگے بڑھے اور جا کر کہا کہ اے شخص اپنا دامن پھیلاؤ. کیا کہہ رہے ہیں, اپنا دامن پھیلاؤ. انہوں نے دامن پھیلایا اور اپنی جھولی میں جتنا کھجور تھا, جتنا دامن میں جتنا سب تھا, سب دے دیا, ایک بھی نہیں رکھا. سب دے دیا, ایک بھی نہیں رکھا, دے دیا. اور کہا کہ سنو, ابھی یہاں کب تک ہو؟ کہا کہ جب تک آپ کے در سے مجھے عطا نہیں ہو جاتا میں تب تک ہوں. سنیں, توجہ دیں. کہا کہ میں جب تک ہوں یہاں, میں اس وقت تک رہوں گا جب تک آپ کے در سے مجھے عطا نہیں ہو جاتا. کیا کہنے, ایک جملے پیش کر دوں اگر آپ لوگ کی اجازت ہو, کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں اور مجھے یاد کرتے رہنا. سنیں, بڑا ہی خوشنوئی واقعہ ہے. کہا کہ مجھے یاد کرتے رہنا. امام حسن نے فرمایا اس شخص سے کہ مجھے یاد کرتے رہنا. وہ چلے گئے. دوسرا دن ہوا, پھر آئے, امام حسن نے ویسے ہی کھجور دیا. تیسرا دن ہوا, پھر امام, جب دوسرے دن آئے تو ان کا جو پھٹا چھٹا جو لباس تھا نا, اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ عبا پہن کر آئے. وہ شخص اپنے حلیے کو ٹھیک کیا. تیسری دفعہ جب آئے, وہ شخص آئے تو اور بھی زیادہ ان کے سر پہ امامت, وہ جو شخص تھے سر پہ امامت. پھر امام حسن نے انہیں دیا اور پھر کہا کہ سنو, 3 دن ہو گئے, ٹھیک ہے اب تم اپنے وطن لوٹ سکتے ہو. اور اذان ہو رہی ہے. ابھی کا جو چلا ہوا ہے سبھی نا, اور 10 منٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک اور آخری واقعہ پیش کریں پھر اختتام ہو جائے گا. بہت جگہ ہے اس کا نام بھی نہیں جانتا بہت گھر ابھی ایسا ہے بہت ابھی ایک ہی بات ہے اللہ ہے تو آپ نہیں جانتے تو مانتی ہو تو پھر ان کے اہل بیت کو کیوں نہیں مانتے نبی کا سنت تو چلتی مگر ان کے آج کو لے کے نہیں چلتی بہت گھر ابھی ایسا ہے اب تو بہت تکرار ہو جاتی اذان ہو جائے تو بتا دیجیے. اذان ہو جائے گا تو بتا دیں ہو گیا ہاں اسی لیے آواز درود پاک پڑھ لیں. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
امام حسن نے اس شخص سے کہا کہ اس در پر آتے رہنا اور مجھے یاد کرتے رہنا. یہ ہم سب کے لیے بھی بہت بڑی نصیحت امام حسن نے دے دی. کئی عرصے گزر گئے, کئی سال بیت گئے, کئی سال سے مراد 1-2 سال ہوئے ہوں. اچانک سے امام حسن حضور کے ساتھ تھے, چلے جا رہے تھے تو کہا کہ نانا جان, اچانک رک گئے, مدینے کی ایک گلی سے رک گئے اور کہا نانا جان آپ دوسری گلی سے کیوں نہ ہم دوسری گلی سے جائیں, اس طرف سے جائیں جہاں شہر یثرب کا آخری گلی پڑتا ہے. کہا ٹھیک ہے. اس گلی سے گئے. حضور دیکھ رہے ہیں کہ آخر حسن کرنے کیا چاہ رہے. دیکھیے حضور کو سب پتا ہے, میں پھر کہہ رہی ہوں, لیکن حضور کے چہرے انور پہ کلیاں کھلی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ حسن تم کیا کہیں مجھے لے کر جا رہے ہو؟ کہا کہ بے شک نانا جان. کہا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا آپ چلے تو میرے ساتھ. کچھ کوسوں میل دوری جانے کے بعد یعنی شہر کا جہاں خاتمہ ہوتا ہے جا کر دیکھ رہے ہیں کہ امام حسن مجتبی نے دور سے اشارہ کیا اور کہا کہ نانا جان ایک منظر دیکھیں, غور کریں اس منظر کو. کہا کیا ہے آخر وہاں؟ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر کھڑے ہیں حضور, جہاں سے کھڑے ہیں وہاں سے کثیر تعداد میں لوگوں کے چپلے ہیں وہاں پر, اور ایک بڑا سا قالین بچھا ہوا ہے, چادر بچھی ہوئی ہے, اور وہاں پر خانسامہ بچھا ہوا ہے, اور ایک بڑی لمبی سی قطار لگی ہوئی ہے خانسامے کی. جب حضور نے دیکھا امام حسن کو, جب اس شخص نے, وہی شخص تھا, وہاں سے پوری دوڑ مارتا ہوا حسن مجتبی کے قدموں پہ آیا, رسول اللہ کا بوسہ لیا, سلام کیا, ہاتھوں کو چوما, اور امام حسن کے گھٹنے کے بل آ کر امام حسن کے قدموں کا بوسہ لیا. اور حضور نے کہا کہ اے شخص تم تو وہی ہو, پہچان میں نہیں آ رہے. جب تم آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ نہ تھا, خالی ہاتھ. کہا کہ بے شک. انہوں نے امام حسن مجتبی کو دیکھا, کہا کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, تو خود سے بیان کر اپنی حالت, تو خود سے بتا اپنی حاجت, کیا کہنے, خود سے بتا اپنی حاجت. تو کہا کہ ایسا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ حضور فرما رہے ایسا کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ آج تمہاری قسمتیں بدل گئی, نصیب چمک گیا جسے کہتے ہیں, نصیب چمک گیا. جی انہوں نے کہا کہ جب میں پہلی بار جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ کے شہزادے, آپ کے نواسے, آپ کے بڑے نواسے امام حسن مجتبی نے بہت دیر تک ان کی نظریں میری نظروں پر پڑتی رہی, میری نظریں ان پر پڑتی رہی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نظر کرم ہونا کافی ہے اس گھرانے کی, کہ نظر کرم ہونے کی دیر ہے. بس ایک بار یہ نظر کرم ہو جائے, ہماری ساری حاجتیں, ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. انہوں نے کہا جب یہ نظر کرم ہوا, امام حسن مجتبی میں اس جھولی میں جو کھجور دیا تھا نا, میں نے اپنی دامن میں لیا, اپنی دامن سے ہوتا ہوا انہوں نے میری دامن میں رکھا. تو میں نے جب میں گھر گیا تو میں نے نیت کیا کہ جب مجھے اس در سے, اس گھر سے جتنا مجھے عطا ہوگا میں دوسروں کو ضرور بانٹوں گا, میں دوسروں کو ضرور بانٹوں گا. میں نے صرف ایک کھجور کھایا تھا, پورے دن میں نے روزے رکھے اس نیت سے. سنیں, لوگ کہتے ہیں نا کہ منت کرتے ہو, یہ منت کر کے کیا ہو؟ آپ نہیں سمجھتے کہ لوگوں کے انقریب منت کچھ بھی نہیں ہے, لیکن مولا کے انقریب منت مطلب ہوتا ہی ہے کہ تو نے مجھ سے حاجت طلب کر دی, اب میں تجھے تیری حاجت پوری کر کے تجھے لوٹاؤں گا. لوگ کہتے ہیں نفل روزہ میں نے رکھ لیا, نفل روزہ رکھ لیا اور میری حاجت پوری ہو گئی. استغفر اللہ, کئی لوگ مذاق بناتے ہیں کہ یہ کیا, ہر چیز میں منت تم لوگ جو ہے لگا دیتے ہو, لیکن بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ان خیر والے ہاتھوں سے عطا ہوتا ہے نا. امام حسن مجتبی
وہ ساری باتیں بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ حضور جب میں نے اپنے دامن میں کھجور کا گچھا لیا، میں نے ایک کھجور کھا کر میں نے روزے رکھ لیے، عبادت کرتا رہا اور مانگتا رہا. کیا کہنے، امام حسن کا وسیلہ دے کر میں مانگتا رہا کہ مولا مجھے ایسی رزق عطا کرنا، ایسی رزق مجھے عطا فرمانا کہ کل جب میرے پاس یہ حلال رزق جب میرے پاس آ جائے آپ کے خیر والی عطاؤں والی ہاتھوں کے ذریعے سے، تو میں بھی دوسروں کو کھلاؤں گا، دوسروں کے لیے میں حاجت پوری کروں گا. دوسرے دن گئے، امام حسن نے کہا تھا کہ آتے رہنا، 3 دن تک ہونا، 3 دن تک آتے رہنا اور مجھے یاد کرتے رہنا. میں نے 3 دن تک میں نے امام حسن مجتبیٰ کے نفل ان کو نظر کر کے میں نے نفل روزے میں نے رکھ لیے. اور وہ ایک کھجور جب میں دوسرے دن گیا، پھر میں نے وہ کھجور کا گچھا اپنے دامن میں لیا، امام حسن نے دیا، وہی نظر کرم کرنا تھا. پھر وہی ایک کھجور کھا کر میں نے روزے رکھے، عبادت کیا، وسیلہ بنایا امام حسن مجتبیٰ کو. تیسرے دن بھی میں نے یہی کیا. اور ایک کہیں دوسرے جگہ سے کچھ لوگ تھا، ہے نا، ایک آرٹسٹ تھا، لوگ دور دور سے اس کے پاس چل کر آئے اور کہا کہ میرے لیے یہ پینٹنگ، یہ آرٹسٹ، یہ جو میں ہوتا ہے نا قلم کاری کرنا، کیلیگرافی جس کو بولتے ہیں، پینٹنگ کہتے ہیں، وہ سب کرو. اللہ جو نام ہے نا وہ لکھ کر مجھے پتھر پہ تراش کر دو. آج جو لوگ، کئی میری بہنیں ہیں ایسی جو کیلیگرافی کرتی ہیں، آرٹسٹ ہیں، وہ سب مولا انہیں سلامت رکھیں. یہ کہاں سے، یہ اس زمانے سے چلا آیا ہے. یہ کوئی بزنس کا کوئی یہ نہیں ہے، کوئی بزنس کا ڈیمانڈ نہیں ہے. کوئی لوگ محبت میں کرتے ہیں. جن لوگوں سے میں نے پوچھا ان سب نے کہا کہ ہم یہ محبت میں کرتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی. تو اس کے پاس دور دور سے لوگ چل کر لبیک یا حسین. اور مجھے اتنی دولت عطا ہو گئی، اتنی دولت عطا ہو گئی کہ میں نے جو وہ 3 دن تک جو میں نے امام حسن مجتبیٰ کو نظر پیشی کر کے میں نے نافل روزے میں نے رکھے اور میں نے ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے میں نے حاجت طلب کی. یہاں تک کہ میں تہجد کی بھی نمازیں ادا کیا کرتا تھا، میں ساری نمازیں پڑھا کرتا تھا. اسی لیے کہتے ہیں میری جتنی بھی بہنیں پریشان ہیں، کئی مستورات پریشان ہیں، وہ تہجد میں مانگا کریں، تہجد میں ضرور ملتا ہے. اور آیات میں رہوں گا تب تک میں مولا کا دسترخوان سجاؤں گا. سوچ لیں یہ امام حسن کا دسترخوان کہاں سے آیا ہے. یہ آج جو لوگ ان کے ماننے والے دسترخوان بچھاتے ہیں، یہ یوں ہی نہیں بچھاتے، یہ یوں ہی نہیں بچھاتے. کچھ روایت ہے، کچھ آیتیں ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ یہ کریموں کا گھرانہ ہے جو اپنی فکر انہیں نہیں ہوتی، کوئی کسی چیز کی انہیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے، صرف اور صرف یہی چاہیے کہ آپ پرہیزگار رہیں، آپ عبادت گزار رہیں، آپ اللہ کے سامنے سجدہ کریں، آپ اللہ سے حاجت روا کریں. اور جو فیس بک لائیو بھی ہو رہی ہے، جو مجھے میری مائیں بہنیں بھائی حضرات جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ تمام مستورات حضرات یہاں اکٹھا بیٹھے ہوئے ہیں، یہی کہوں گی، ایک ہی دعا اور ایک ہی جملہ پیش کروں گی کہ کل جب روز محشر میں اپنے اپنے قبروں سے اپنے اپنے رہبروں کے ساتھ، اپنے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اٹھائے جائیں تو ہمارا القاب میں لقب یہ ہو کہ ہم امت مصطفیہ تو بعد میں ہو، خادمہ زہرا پہلے ہو. خادمہ قابل قبول عطا فرمائے. بس یہی کہوں گی کہ اپنے دل میں حب محمد و آل محمد ضرور جگا کر رکھیے گا، کیونکہ یہ وہ دیا ہے. سنیں آخری جملہ پیش کر دوں اگر آپ لوگ